ہاں، السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ، اور اس کے ساتھ گڈ مارننگ، کیونکہ جناب علی 7 تاریخ ہو گئی ہے جی۔ 7 ہو گئی ہے، لیٹ ہو گئے ہیں نا، 12 بجے کے بعد 7 ہو جاتی ہے نا۔ سر جی آج بہت اچھی میٹنگ تھی اوورسیز کے حوالے سے، اور ہمارے اوورسیز والوں کے لیے یہ گھومتی چائے کا جو پروگرام ہوتا ہے وہ اوورسیز والوں کو ہم بالکل پریفر کرتے ہیں بہت۔ ان کی باتیں سنتے ہیں، ان کے لیے مشورے ہوتے ہیں، ان کے نام نشر کرتے ہیں۔ تو آج اوورسیز کے جو چیئرمین ہیں بیرسٹر امجد ملک صاحب، جو میرے بڑے اچھے دوست ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ہم اوورسیز والوں کے لیے بہت سہولتیں دے رہے ہیں۔ اور کل شہباز شریف صاحب نے بھی کہا تھا، جو موبائل کا ایک مسئلہ تھا نا کہ جب موبائل آتا ہے تو وہ ایئرپورٹ پہ ہی بند ہو جاتا ہے یا کچھ دنوں بعد بند ہو جاتا ہے، فیس نہ دیں، تو وہ انہوں نے کہا جی کہ اب 1 سال تک بند نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ معمولی ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں چاہیے گفٹ بھی وہ لا سکیں، اوورسیز والوں کو بہت سہولتیں ہونی چاہیے، کیونکہ آج بتا رہے تھے کہ الحمدللہ اوورسیز والوں نے ریکارڈ پیسے بھیجے ہیں۔ مانیمنٹل کی بات کسی نے نہیں سنی، ریکارڈ پیسے پاکستان میں بھیجے ہیں، جنوری میں بھی اور اس سے پہلے دسمبر میں بھی ریکارڈ پیسے آئے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اچھا جی، اوورسیز والوں کے لیے بہت اچھی خوشخبریاں ہیں، اور آگے بھی ہیں۔ بیرسٹر امجد ملک صاحب جو ہیں وہ انشاءاللہ بہت کام کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں، اور انہوں نے کہا جی کہ میں انشاءاللہ اوورسیز والوں کے لیے بہت کام کروں گا۔ اگلی خبر جی، فتنہ پارٹی کو لاہور ہائی کورٹ نے جو فیصلہ ایک دینا تھا، اور ڈی سی کو کہا تھا کہ تم فیصلہ کرو کہ مینار پاکستان پہ جلسہ کریں یا نہ کریں، اس کا انکار کر دیا ہے۔ ڈی سی نے انکار کر دیے۔ ویسے میرا دل تھا کہ اس کی اجازت دیں تاکہ پتہ چلے اس کھوکھلا انسان کے یہ کتنا کھوکھلا ہو چکا ہے پاکستان میں۔ اس کو اب مانتا کون ہے؟ سب کو پتہ چل گیا کہ یہ پاگل ہے، یہ مینٹل ہے، اس کے ساتھ ہم نہیں چل سکتے، سب کو پتہ چل گیا۔ ایون اس کے جنید اکبر نے کہہ دیا، جو پنجاب کے پی کے کا صدر ہے، اس نے کہا جی کہ میں نوکر نہیں ہوں کسی کی ذات کا، مجھے اگر نہ آیا، کسی نے منع کیا تو میں استعفیٰ دے دوں گا۔ گنڈا پور اس کے خلاف ہے، وہ گنڈا پور کے خلاف ہے، ساری پی ٹی آئی ایک دوسرے کے خلاف ہے، یہ آپ کو پتہ ہے، ساری پی ٹی آئی۔ وہ کہتے ہیں وہ صدر بنے تو وہ کوئی جلسہ نہ ہوئے، اب وہ جنید جلسہ کرے گا تو امین گنڈا پوری جو ہے اس کو فیل کرنے کی کوشش کرے گا، پتہ ہے آپ کو، تاکہ وہ نمبر نہ بڑھن۔ ٹھیک، اگلی خبر سر جی اوورسیز والوں کے لیے ہی ہے کہ 41 عدالتیں پنجاب میں بن گئی ہیں، ہر ضلع میں بن گئی ہے۔ اب جناب علی 90 دن کے اندر ہر کیس کا فیصلہ ہوگا اوورسیز میں۔ آج امجد ملک صاحب بتا رہے تھے کہ اوورسیز والے درخواست وہاں دینی ہوگی، اوورسیز والوں کا 90 دن میں فیصلہ کر دیا جائے گا۔ ان کے پلاٹ پہ قبضہ ہے، ان کو پیسوں کا لین دین ہے، ان کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا ہے، یہ اوورسیز والوں کے لیے آج بہت خبریں ہیں، ہمارے پاس بہت خبریں ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے آئیں جی۔ ٹرمپ نے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جو کریمنل ہے نا، اس کے اوپر پابندی لگا دیے۔ یار کیا بندہ ہے یار، کیا بندہ ہے یہ؟ اب وضاحتیں دے رہے ہیں کہ ہم نے جی نہیں کہا تھا کہ غزہ کے اوپر ہم حملہ کریں گے اور غزہ کو چھڑوائیں گے اور غزہ میں فلسطینی بھاگ جائیں۔ اب وہ کہہ رہے ہیں نہیں اسی تے گالی نہیں سی کی تھی، ساڈا مطلب بھی نہیں سی۔ یہ بیان دے دیتا ہے لیکن اچھا جی، مزے کا بیان آیا ہے چین اور پاکستان کا، جو مشترکہ بیان آیا ہے نا، انہوں نے کہا جی سی پیک کے حوالے سے ہم زبردست کام کو آگے بڑھائیں گے، کشمیر کے حوالے سے ہم اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ہوگا، فلسطین کو بھی۔ تو چائنا نے ہماری بھرپور سپورٹ کی ہے اور ہم نے چائنا کا بھرپور شکریہ ادا کیا ہے۔ چائنیز نے کہا ہے کہ ہم پاکستان میں کام کرتے رہیں گے ہم۔ ٹھیک ہے، آخر میں بھی ایک آپ کو اہم خبر سناؤں گا۔ اچھا جی، 12 خوارج دہشت گرد مارے گئے ہیں کے پی کے میں، 12 حکومت نے فوج نے آپریشن کیا ہے اور 12 جو ہے نا وہ خوارج مار دیے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، 12 خوارج۔ اگلی بڑی خبر، کل
مولانا صاحب کو اسد کیسر نے کھانا دیا تھا اور آج شہباز شریف صاحب نے پھول پیش کیے ہیں کہ اے لو جی تے یعنی کہ بیچاروں دا کم نہیں بنیا عمران خان اور مولانا صاحب ان کے ہاتھ نہیں لگنے والے بالکل پکی بات ہے. مولانا صاحب نے کہہ رہے ہیں کہ کل جاتے ہی میٹنگ میں کہا ہے کہ پہلے کے پی کے میں دھاندلی کا حساب تو دو. وہ کب دو گے مجھے؟ یہ مولانا صاحب نے کہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو آج بڑی خوشگوار میٹنگ ہوئی ہے مولانا صاحب سے وزیر اعظم کی, اور مولانا صاحب انشاءاللہ کوئی پی ٹی آئی کے ساتھ چلنے والے نہیں ہیں, یہ ذہن میں رکھیں. اور یوتھیو ہوں مولانا صاحب تھوڑا پیو نہیں بننا چاہتا, وہ کہندا جی میں انہاں دا پیو نہیں بننا چاہتا. اور آخر میں جناب خواجہ آصف نے کہا ہے کہ عمران خان تیری یہ غلط فہمی ہے کہ اسی تیرے نال کوئی صلح کر لیں گے, کوئی مصالحت کر لیں گے. آپ نے جو 9 مئی برپا کیا تھا نا, جو بغاوت کی تھی, اور آپ کو قانون کے مطابق ہٹایا گیا تھا عدم اعتماد کر کے, لہٰذا آپ کو ہم کوئی اب آپ کے ساتھ صلح صفائی والی اگر آپ کے ذہن میں ہے نا کہ آپ کے ساتھ صلح ہو جائے گی تو فکر ماکاوا, کوئی صلح نہیں ہوگی. صلح ماکاوا, کوئی صلح نہیں ہوگی. ایسے دہشت گردوں کے ساتھ صلح نہیں ہوگی. بالکل ہم خواجہ آصف کے موقف کے مطابق جناب جالی چلیں گے, اور وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں بالکل جو بھی کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو آخر میں یہ دیکھیں جو اوورسیز والوں کا آج فنکشن میں نے اٹینڈ کیا ہے, ادھر سے ہی ابھی کھانا کھا کے آیا ہوں. تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ برکتیں ڈالے گا کام میں. سارے وہاں یہی تقریریں کر رہے تھے. عابد شیر علی نے بھی تقریر کی ہے, سب نے. انہوں نے کہا جی انشاءاللہ ہوں پاکستان ایسے آگے جائے گا. ٹھیک ہے جی, اوکے, اللہ حافظ. آرا علی سہیل وڑیچ صاحب یہاں کینیڈا کے صدر ہیں, عمان کے صدر ہیں, باقی صدور ہے. کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ منشور بناتے وقت ہم سے پوچھا نہیں گیا کہ ہماری کیا آرا ہے. ہم نے ان سب سے پوچھا پوری دنیا میں. 34 نکات پہ مبنی ایک پیپر میاں نواز شریف صاحب کو دیا, جو ان کی کمیٹی نے 16 کے قریب نکات پاس کیے, جس میں دوسرا نکتہ قبضہ کے خاتمے کے لیے عدالتیں تھا. الحمدللہ کل سے 41 اضلاع میں اسپیشل کورٹ معرض وجود میں آ چکی. یہ ہے وعدہ اور وعدہ پورا کرنا. دوسری بات, آپ کے لیے پارلیمان میں سیٹوں کی ہم نے منشور میں بات کی ہے. ہم کمیٹڈ ہیں کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ابھی ووٹ کے بکھیڑے میں نہ گھسیڑیں. آپ ان کو 10-12 سیٹیں دیں, خواتین کی طرح ان کو بھی حصہ بنائیں. جب آپ حصہ بن جائیں گے آپ خود اپنا مقدمہ لڑیں, اور جب آپ اپنا مقدمہ لڑیں گے آپ کی نمائندگی ہوگی. ہم 1 سے 100 کریں گے, آپ 100 سے 1000 کر لیں. آپ ایڈوائزری کاؤنسلیں, آپ کمیشن آپ یہ بنائیں, انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ پورا ہوگا. مشین ریڈیبل پاسپورٹ ویریفیکیشن, نائکوب کارڈ, یہ سفارت خانوں کے ذریعے یا آپ کے گھر سے کرنے کے لیے باتیں ہو رہی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے اوپر بھی کام ہوگا. اوورسیز کنونشن کی بات ہو رہی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس حکومت میں 97 سال بعد 97 کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ مل کے او پی ایف او پی سی مل کے اوورسیز کنونشن کرائیں گے, جس میں تمام سفارت خانوں سے مندوبین کو بلایا جائے گا, جس میں ہم اپنے جو معتمد ہیں, یہ جو آپ لوگ بیٹھے ہیں, ان لوگوں کو بھی بلایا جائے گا. کنونشن کروائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, جس میں منشور میں ہونے والے اعلانات کے اوپر پیش رفت کا جائزہ لیا جائے گا, جس میں جو کام کر چکے ہیں اس کی کارکردگی رپورٹ پیش کی جائے گی, اور جس میں آپ کیا چاہتے شاپس میں اس کا احاطہ کیا جائے گا. اس کی شارٹ جو اس کی جھلک ہے شہباز شریف صاحب کے دور میں 90 شاعرہ قائد اعظم پہ ہوئی تھی. ہم نے وہاں آ کے 2012 میں شرکت کی. ہمارے پیپلز پارٹی کے اور امتیاز صاحب ہمارے دوست ہیں, انہوں نے آ کے ہمارے رونق بڑھائی ہے. صاحب کو ان دونوں کو ایک گلدستہ دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 9 بجے کا ٹائم ہے, میں کوشش کروں گا راشد صاحب, آئی پرومس